تذکرہ ہے جی ترمیم کا، جس کا نمبر ہے 28واں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 26ویں اور 27ویں تو ہو گئی تھی، اور اب یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کا معاملہ کیا ہوگا۔ حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو یہ معاملہ ٹل گیا ہے ٹل بجٹ، لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ ظاہر ہے ڈسکس ہونا ہے۔ کافی سارے معاملات ہیں جو زیر بحث آئیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس متعلق کیا فرمایا تھا، میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا دیکھیں، بلکہ پہلے اگر ہم دکھا سکیں کہ 27ویں کے بعد کیا کہا جا رہا تھا 28ویں سے متعلق، پہلے وہ ذرا دیکھیے۔ میرا خیال ہے یہ 27ویں ترمیم ایک ایسا اٹیمپٹ ہے، بٹ شوڈ بی فالوڈ بائی 28th امینڈمنٹ۔ ایک کریکولم ہونا چاہیے، پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ نمبر 1 ایجنڈے پہ ہونی چاہیے۔ NFC کا جو بوجھ ہے اس کو کم کرنا چاہیے۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ناپید ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے۔ 28ویں ترمیم جو عوامی ایشوز ہیں، لوکل باڈیز کا ایشو ہے، پاپولیشن کا ایشو ہے، NFC کا ایشو ہے، صوبوں اور مرکز کے درمیان دوبارہ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بحث جاری ہے۔ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ آئے گی اور بالکل آئے گی۔ یہ تو طے ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی ہونی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی میکینزم ڈیسائیڈ ہونا ہے، جس حوالے سے بھی آگے بڑھنا ہے، NFC کے حوالے سے، دیگر ایشوز سے تعلق ہے، ڈائریکٹلی تعلق ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اپنی اپنی رائے ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب اس پہ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ زیر غور نہیں، بلکہ مگر قانون سازی تو چلتی رہتی ہے۔ قانون سازی اور آئین سازی، آئینی ترمیم مختلف چیزیں ہیں۔ ایک میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اور ایک میں آپ کو سادہ اکثریت، لیکن بہرحال کیا فرما رہے ہیں دیکھیں۔ 28ویں ترمیم کا آ رہی ہے، ابھی تک کوئی ایسے آثار مجھے نظر نہیں آ رہے۔ آئینی ترمیم جب بھی آئے گی، پہلے جو ہمارے حلیف ہیں پارلیمنٹ میں ان سے مشاورت ہوگی۔ جب بھی ان کی طرف سے سگنل آئے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو حل طلب ہیں۔ قانون سازی ایک نہ رکنے والا عمل ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ کئی مطالبات ہیں، ریجنل مطالبے ہیں، سرائکی صوبے کا بات ہوتی ہے، ہزارہ کے صوبے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے جو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مقامی حکومتیں انہیں مضبوط کیا جائے، اور ایشوز بھی ہیں اسی طرح کے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر سیاسی امور پر ایڈوائز کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، دیکھیں ذرا۔ کیا جو ملک کی دفاعی ضروریات ہیں، پانی کی ایمرجنسی ضروریات ہیں، یا دوسری نیشنل ضروریات ہیں، ڈیٹ کا معاملہ ہے، قرضے اتارنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، کیا یہ تمام مسائل کو NFC کو چھیڑے بغیر تھرو فائنینشیل ریفارمز کرنے کا پلان ہے؟ چاروں چیزوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہر قیمت پہ اسی بجٹ میں حل کرنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ A ہو یا B ہو یا C ہو، وہ ایک ڈیبیٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ تھرو ڈسکشن، تھرو آرگومنٹس لایا جانا ہے، تو وہ لایا جائے گا، لیکن ان کو ڈیلے تو نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، ڈیلے نہیں کر سکتے۔ فاروق ستار صاحب نے اس بابت کیا فرمایا، دیکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے ہی آئے گی۔ 28ویں ترمیم میں اگر یہ NFC کا معاملہ آ رہا ہے تو ہم تو اس کو، مجھے امید ہے کہ سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کی بھی آئینی ترمیم آئے تاکہ بلدیاتی اداروں اور شہری حکومتوں کو ایک اختیار مل جائے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے آئینی ترمیمی بل کی حمایت کرتی ہے، اور PMLN نے تو ہمارے ساتھ MOU بھی سائن کیا ہوا ہے۔ وہ جس زوم کے ساتھ اور تم تراک کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آئین میں بہت ساری شیکیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو خاور گون صاحب، یہ اصل میں ایک تو آنے کی بات ہے، کب آئے گی یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کو زیادہ امپریشن یہی ہے کہ ہر کوئی اس سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے۔ ایک ریزرویشنز بھی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اتنا ٹل پائے گی۔ دیکھیں 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم ہی نہیں آنا، نمبر تو یہی ہے۔ وہ بجٹ سے پہلے آئے، بجٹ کے درمیان آئے، بجٹ کے بعد آئے، وقت کا پتہ چل جائے گا کہ کب آنا ہے۔ اور یہ جتنے بھی آپ نے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے سیاستدان، ان کے پاس نہ پہلے کبھی انفارمیشن تھی جب 26ویں 27ویں امینڈمنٹ آئی تھی، ابھی بھی حسن کے پاس پہلے انفارمیشن آ جائے گی کب آنی ہے ترمیم، اور اس ترمیم میں کیا کچھ ہوگا، مسودہ کون سا صحیح ہوگا، اور جب ڈرافٹ نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش ہوگا تو اسی طرح ہم کہیں گے کہ یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ ایک ڈفرنٹ بحث ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا آج ایک بڑا اچھا کالم چھپا ہوا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ امریکہ کا جو آئین ہے اس کو پاس ہوئے اراؤنڈ 250 سال ہو گئے،
امریکی آئین کے مطابق پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں؟ 27 ٹوٹل. ہمارے آئین میں کتنی ہوئی ہیں؟ 27. ہم امریکہ کے اس حوالے سے ہم پلہ لے کے ہم آگے نکل جائیں گے. ابھی سنیں تو صحیح نا. کمپیرزن یہ ہے کہ اگر ہم اسی حساب سے جس حساب سے امریکہ نے امینڈمنٹس کی ہیں، اگر ہم اس حساب سے اگر ہم اپنے حساب سے کریں گے 250 سال کے دوران، تو یہ 100 سے زیادہ ہماری امینڈمنٹس ہو جائیں گی. وہ کالمس بڑا مزے کا اس نے کمپیرزن لکھا ہے. دیکھیں آئین کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک یہ بریدنگ اسپیشی ہوتی ہے. آئین یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کوئی صحیفہ ہے کہ 18ویں ترمیم 19ویں یا کچھ ہل نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن یہ طریقہ کار حالیہ ہم نے دیکھا ہے وہ تھوڑا سا مطلب 18ویں ترمیم تھی، پتہ نہیں کتنے ڈسکشن ہوتی رہی تھی. ابھی بھی جو بھی آنا ہے حکومت کو پیش کرنی چاہیے، ڈسکشن ہو، پولیٹیکل پارٹی سے انپٹ لیا جائے، جو بھی کنسنسس ہو، اسٹیک ہو، عوام کے سامنے رکھا جائے. عوام کی بھی انپٹ لی جاتی ہے تھرو پارلیمانی کمیٹیز. لیکن آئی ڈونٹ نو کب آئے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بحث، ایک لا حاصل، ایک غیر مطلب لا یعنی قسم کی بحث ہے جو اس وقت شروع ہوئی ہے. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک اس کے اوپر بحث لا یعنی ہے اور اس کے اوپر کس کا کتنا انٹرسٹ ہے. پیپلز پارٹی کے اسٹیکس کیا ہیں اس کو لے کے؟ دے آر آن بورڈ. پارٹی کا بالکل ہر چیز میں آن بورڈ ہے جی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 26ویں آئینی ترمیم اگر آپ کو یاد ہو تو کروائی ہی بلاول بھٹو زرداری نے تھی. جتنا اس کے لیے وہ ایکٹیو تھے، سرگرم تھے. وہ کون سی تھی جس پہ بلاول کے ٹویٹ سے پتا چلا تھا کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے؟ وہ 26ویں تھی؟ 27ویں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اس میں سے کافی چیزیں پھر مائنس ہوئی تھی نا. 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ کس نے تیار کیا؟ کوشچن ہے آپ سے، کس نے کیا؟ آپ بتائیں سر، آپ باخبر ہیں. دیکھیں گزر چکی ہے نا مسودہ، لیکن کس نے تیار کیا تھا؟ وہ کیا تھا جی منصور عثمان اوان، اٹارنی جنرل فار پاکستان. 27ویں میں کس نے تیار کیا تھا؟ منصور عثمان اوان. 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ بھی انہوں نے تیار کیا تھا. اور 28ویں کا مسودہ ہے ہی نہیں، آئی نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو جی نہیں آ رہی ہے. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے کہا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہونی ہیں، جس میں یعنی این کے والا میں نے کہا تھا کہ کچھ ان کے انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہوا ہے. وہ یہ ہے، یہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے ڈیفر کیا تھا 6 ماہ کے لیے. اب تو 6 ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے نا. یہ وعدہ تو کیا کہ 28ویں آئینی ترمیم ہم کریں گے. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، مسلم لیگ نواز نے کیا ہوا ہے. اس لیے 28ویں آئینی ترمیم آئی ہے. بتائیے گا کہ پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کی جو آئینی اسکیم ہے، آئین کے اندر کوئی ترمیم کو اس کا انیشیٹو اصل میں کس کو لینا چاہیے اور کون لیتا ہے؟ منصور اوان صاحب کا کیا لینا دینا ہے ایز این اٹارنی جنرل؟ میں بتاتا ہوں پلیز. 28ویں آئینی ترمیم کے لیے یا 27ویں ترمیم کے لیے یہ جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ کرتے ہیں نیگوسیشنز ود پارلیمنٹری پارٹیز کے ساتھ. وہ ان کے ساتھ کنوینس کرتے ہیں. جو ڈرافٹ تیار کرنا ہوتا ہے اس میں بڑی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. لا منسٹری کا بندہ بھی ہوتا ہے جو کہ جو چیف ڈرافٹ مین ہوتا ہے وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. لیکن وہ ہر چیز جو نوک پلک ہوتی ہے نا قانونی اعتبار سے، کس کا کیا کانسیکوینس ہوگا، اس کوما لگانے سے آگے کیا چیز ہوگا، یا فل اسٹاپ لگنا چاہیے، سیمی کولن لگنا چاہیے، کیا لگنا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں بڑے ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. یہ اتنا ایزی نہیں ہے. آپ نے ایک چیز تیار کی، اس کی اسپرٹ کے مطابق اس کو کرنے کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، کہاں پر کیا کرنا ہے. تو یہ ایک چیز بڑی ویلڈ ہے جو کوشچن انہوں نے پوچھا، میں اسے ایڈ کر دوں.